کی جو حالت ہے ہمیں خدا نے اسی طرح سے اس نے خلق کیا ہے، یہ ہمیں کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسلیما لامرک، میں تسلیم ہوتا ہوں تیرے امر کے سامنے۔ چلے اب تھوڑا سا آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو تو ایک آدھ ایگزامپل دیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں۔ آپ نے دنیا کے اندر جو بھی ابھی تک کام کیا ہے کسی کی اتباع میں کیا ہے۔ زیادہ مشکل اردو تو نہیں۔ Whatever action that you have done in this world, you have done it under the leadership of someone. Yani someone did the action first, you copied it, and you did that action saying that this is your own action. سر کوئی ایکشن آپ کا ایسا نہیں ہے جو آپ نے کسی کی اتباع میں نہ کیا ہو۔ میں یہ جو بول رہا ہوں اردو مجھے کس نے سکھائی؟ گھر والوں نے سکھائی، ماں نے سکھائی، باپ نے سکھائی۔ یہ جو میرا اردو بولنا ہے وہ کسی کی اتباع میں ہوا، صحیح نہیں؟ میں نے خود سے تو اردو نہیں ایجاد کر لی۔ میں جس طرح سے بول رہا ہوں، جس طرح سے چلتا ہوں، جس طرح سے بیٹھتا ہوں، جس طرح سے کھانا کھاتا ہوں، جس طرح سے سنتا ہوں، جس طرح سے میں ہر ایک عمل کو انجام دے رہا ہوں، وہ میں نے کسی نہ کسی کی اتباع میں کیا، کسی کا غلام بن کے، کسی کا غلام بن کے، یعنی آپ کا کوئی نہ کوئی مولا رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا کوئی مولا نہیں رہا۔ مولا کون ہوتا ہے؟ ماسٹر، جس کے سامنے آپ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور اس کے حکم کو کیا کرتے ہیں؟ بجا لاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ یعنی کیا؟ آخر میں نہ ہے جی، لیکن وہ عربی والا جی آخر میں نہ ہے، لیکن ہم اس حسن ظن میں تھے کہ وہ نہ عربی کا ہے، لیکن آپ کو اردو کا۔ مولانا یعنی ہمارے مولا۔ ہمارے مولا کا مطلب کیا ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا، یعنی کیا؟ تسلیم، آپ اس کے اوپر ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بلکہ اب تو ماسٹرز کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ماسٹر ہوں گے، آپ ہمارے مولانا ہوں گے، you will be our master for 2 years. Please sign on this dotted line. After the 2 years are over, you're not our master anymore. Somebody else will come. Right? اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جس طرح سے انسانیت زندگی کر رہی ہے، وہ نفاق میں کر رہی ہے، ڈس آنیسٹی میں کر رہی ہے، ڈسیپشن میں کر رہی ہے۔ یعنی ایک مسلمان کسی غیر اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک مسلمان کسی اور کے سامنے جھک جائے، اپنے سر کو جھکا دے سوائے اللہ کے، تو یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ حق کا جو اصول ہے نا وہ ہے آنیسٹی، اور جو باطل کا اصول ہے وہ ہے ڈسیپشن۔ ٹھیک ہے؟ دنیا میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو حق ہوتا ہے یا پھر باطل ہوتا ہے، تو یا تو پھر آنیسٹی ہے یا پھر دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور 2 چیزیں یا تیسری چیز نہیں ہے۔ تو تسلیم ہمیں ہمارے اندر خدا نے بنائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے ان کو غلام بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا امتحان ہے کہ آپ نے مولا کس کو کہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مولا علی کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا شکر ہے، یعنی جتنا اس کا شکر ادا کیا ہے جائے کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نعمت ہے، یہ حقیقت میں ایک نعمت ہے کہ ہم علی کو مولا کہتے ہیں، حسن کو کہتے ہیں، حسین کو کہتے ہیں، اور جس کا ہمیں انتظار ہے ہم اس کو مولا کہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بوجھ ہے۔
اس نعمت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بوجھ ہے جو ہم نے اٹھا لیا. اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کائنات ڈر گئی. کائنات نے کہا کہ ہم علی کو تشریح میں مولا نہیں مان سکتے. تکوین میں ہر کائنات کی چیز، تکوین آپ کو کل سمجھائی تھی تھوڑا سا. تکوین سمجھتے نا؟ وہ تکوین وہ نہیں کہ جو آپ کے جو کیلنڈر ہوتا ہے. ہم یہاں پہ جنتری وغیرہ کی بات نہیں کر رہے. تکوین یعنی کیا؟ جو خدا نے خلقت کی ہے، جو خدا نے اس پوری کائنات کو بنایا، یہ تکوین ہے. ہستی یعنی تکوین. ہر ہستی جو خدا نے بنائی ہے، ہر ایک ذرہ ذرہ اس کائنات کا علی کو مولا کہتا ہے. وہ خلیفۃ اللہ کی ولایت میں، وہ امام زمان کی ولایت میں، لیکن وہ تکوین میں. تشریح میں کیسے؟ تشریح میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو ہم نہیں کر سکیں گے. عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. کیا ہوا کہ ہم نے اپنی امانت کو اس پوری کی پوری کائنات کے سامنے پیش کیا. ساتھ نے تھوڑی دیر میں اس کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ. زندگی ہماری چھوٹی ہے اور یہ اسپیچ ہماری زندگی سے بھی چھوٹی ہے. پوری کائنات کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک ذرے ذرے سے کہا کہ کون علی کی ولایت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. سب نے کہا کہ وہ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد وہ ڈر گئے. اس کے بعد جب یہ سینیریو ہو رہا تھا، یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ لے لیں کہ آپ سب سے کہا جائے کہ مثلا مولانا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کون کون تیار ہے کہ مولانا کی ولایت کو ایکسیپٹ کر لے، تو آپ کا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو مولانا ہمیں کہہ رہے ہیں آپ جس کی ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، یہ ہے کون؟ اگر تو وہ مولا ہے جو ہمارے نفس کی خواہشات کے مطابق چلے گا تو بسم اللہ. اگر تو وہ ماسٹر ہے جو ہماری خواہشات کے مطابق چلے گا تو بسم اللہ. لیکن اگر ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلے گا تو ہم اس مولا کی ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہماری خواہشات ہمارا مولا ہے. اگر خواہش کہے گی کچھ ہم اس کے سامنے سر تسلیم کر لیں گے، لیکن خواہش کے علاوہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا تو حملہ انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، انسان جو ہے ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. تو یہ ہم نے بھی اٹھائی، آپ نے بھی اٹھائی، یعنی صرف اور صرف انسان نے اٹھائی. یہ ولایت کون سی ولایت تھی؟ یہ تشریح کی تھی. یعنی کیا؟ اس دنیا میں آؤ گے اور اپنے اختیار سے علی کو مولا کہو گے. اپنے اختیار سے علی کو مولا کہو گے، اور علی جو مولا ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چلے گا. علی آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چلے گا، علی خدا کی خواہش کے مطابق. Imam Ali ﷺ is going to act and say and do and live in the submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. He's not going to submit to anyone else's will but his. So if you are going to become his slave, in reality you are becoming the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you become the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the purpose why I created you, and that is what you need to do. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا خلقت کا مقصد نہیں ہے. ساتھ ہیں علی کہے کہ نماز پڑھو، میں نماز نہ پڑھوں. علی کہے جھوٹ نہ بولو، میں جھوٹ بولوں. علی کہے کہ غیبت نہ کرو، میں غیبت کروں. یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ جس بات کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے جس کی مذمت کی ہے وہ ہے حب دنیا. نہج البلاغہ ہے ہمارے گھروں میں،
پڑھا کبھی؟ زیادہ تر تو خط ہے نا، تو ہم کہتے ہیں خطوں کو کیا پڑھنا. پھر کچھ خطبے ہیں، اب خطبے بھی امام چھوٹے کم دیے انہوں نے، لمبے زیادہ دیے. ہمیں بھی تقریر میں ہوتا ہے کہ تقریر چھوٹی ہو، لمبی نہ ہو جائے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو امام نے 2 لائنیں بھی کہی ہوئی ہیں. اگر خط پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، خطبوں کو پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، تو کلمات القصار جو ہے وہ 2 لائنیں ہوتی ہیں. میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کلمات القصار کو اپنی زندگی میں لے آئے اور وہ خدا کا عبد نہ بنے، تو آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. صرف اور صرف ان 2 جملوں کو پڑھ کے اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، آپ خدا کے عبد بن جائیں. چلیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ امام علی کے ایک جملے کو لے لیں. Just take one sentence of Imam Ali alayhi salatu wasalam and just act on that. ایک جملہ. If you act on that, you will become the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Because when Imam Ali alayhi salatu wasalam used to say anything, that anything was correlated with Quran, was correlated with the knowledge of the Prophet, was correlated in such that even if one sentence was abided by and obeyed, that person would have achieved all what Quran is guiding and all what Prophet is guiding. We still don't accept. Listen to the words of his son. Ridan bi qada'ik, tasliman li amrik, sabran ala bala'ik, la ma'buda siwak. پورا قرآن اس کے اندر سمرائز ہو جاتا ہے ایک جملے کے اندر. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی زحمت تقریباً تمام. میں خدا سے اس وقت درخواست کر رہا ہوں، کیونکہ خدا سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہمارے دلوں سے واقف ہے. اس ماہ مبارک کے اندر خدا مجھے ایک دعائیں تو آپ بہت مانگ سکتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے، اگر ایک دعا خدا سے اگر درخواست ہم کر سکیں وہ یہ کہ خدا مجھے وہ توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو دھوکا نہ، خدا مجھے وہ توفیق دے دے کہ میں اپنے آپ کو دھوکا نہ دوں. اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ میں اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوں تو میں متنبہ ہو جاؤں. امام علی کے الفاظ ہیں کہ خدا اس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ جس کا ضمیر اس کو ملامت کر کے سیدھے راستے پہ لے آئے. سب سے زیادہ محبت خدا اس شخص سے کرتا ہے کہ جس کا ضمیر اس کا معلم ہو، جس کا ضمیر اس کا معلم ہو، جو ضمیر کی بات سنے. ضمیر ہمیشہ آپ کو خدا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ضمیر آپ کے اندر ڈالا ہے، اگر اس کی آواز کو سن لیں یہ کافی ہے کہ انسان خدا کا غلام بن جائے. ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ہم دھوکہ نہ دیں. اب گناہ کر کر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روز معاشر میں ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے. جو شخص آپ کو یہ آ کے کہہ جاتا ہے نا کہ آپ جو دل کی خواہش ہے، حب دنیا رکھنی حب دنیا رکھیں، جو کام کرنا ہے کرتے رہیں، آخر میں آپ کو جنت مل جائے گی، یہ کیا ہے؟ آپ کو دھوکہ دینے والوں کی، یعنی بندے کو سمجھ آنا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے نا، مثلا اگر کوئی شخص آپ کو یہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ صاحب آپ کام نہ کریں، گھر پہ بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، اور آخر میں آپ کو پے چیک گھر آ جائے گا، آپ اس کی بات مانیں گے؟ چھوٹی سی مثال ہے نا. کوئی شخص آپ کو یہ آ کے کہتے ہیں آپ صاحب کچھ بھی نہ کریں، نہ آپ کام کریں، نہ کچھ کریں، نہ کوشش کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس گھر میں بیٹھے رہیں، آپ کو پے چیک آ جائے گا، آپ کی مورگیج پوری ہو جائے گی، آپ کے پاس گاڑی کی پیمنٹس آ جائے گی، انشورنس پوری ہو جائے گی، بچے جو ہیں جو مانگیں گے وہ ان کو مل جائے گا، یہ سب کام ہو جائے گا، بس کرنا کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں. ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ کچھ بھی نہ کرے اور ہمیں جنت مل جائے؟ سبحان اللہ. کہ نام خدا کے امر کے سامنے تسلیم ہونا، ہم حالت تسلیم کو اپنے مولا کو اختیار کے ساتھ خدا کو چنیں، نہ ہم اس کے ہر عمل کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہہ کے جو ہے وہ کام کریں.
اپنی زندگی کو خواہشات کے اندر گزار دیں, حب دنیا کو لیتے آئیں, جتنا ہمارا جو دل چاہے وہ ہم کرتے رہیں, آزادی کے نام پہ پوری دنیا کو غلام بنا دیں, ان کو کاٹتے رہیں, اور آخر میں یہ ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ضمیر بھی اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا نہیں. بی بی فاطمہ کے صدقے خدایا اس پاک بی بی کے صدقے کہ جس نے اپنے سارے خاندان کو تیرے اسلام کی خاطر قربان کر دیا. اس پاک بی بی کے صدقے کہ جس نے تیرے ولی کو بچانے کے لیے ایک ایسا زخم لیا, تیرے ولی کو بچانے کے لیے اس کے گھر کا دروازہ جلا, اس کے ہاتھ پہ اتنی چوٹ آئی کہ وہ ہاتھ جو تیرے ولی کے دامن میں تھا, پکڑے ہوئے تھا, وہ ہاتھ چھوٹ گیا. خدا اس پاک بی بی کے صدقے کہ جو سہارا تھی تیرے ولی کی, کہ جس کے بعد تیرا ولی کہتا ہے کہ سب مصیبتیں ایک جگہ پہ, لیکن یہ فاطمہ کا جانا یہ ناقابل برداشت ہے. خدایا ہم اس بی بی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے, اس کے صدقے میں ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ ہماری شفاعت کر سکتی ہیں. خدایا ہمارے دلوں کو طاہر کر دے. خدایا ہمیں وہ توفیق دے کہ جس میں ہم تجھے اپنا مولا بنائیں. خدایا ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اپنے اختیار سے علی کو مولا کہیں. خدایا ہمیں سلمان فارسی, مقداد, عمار یاسر, ہمیں شیعوں کے صف میں کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بی بی فاطمہ کا دل ہم سے خوشنود کر دے. خدا ان کا بیٹا جو اس وقت اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء جب کہا جاتا ہے تو حدیث میں یہ ہے کہ یہاں پہ مقصود امام زمان ہے, کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مضطرب اس وقت ہے وہ امام کی ذات ہے. خدایا ہمارے اعمال نے ان کو مضطرب کیا. خدایا ہمارے اعمال کو اس طرح سے کر دے کہ ان کے دل کو سکون پہنچے. خدایا ہمیں ان کے غلاموں میں سے, انصاروں میں سے شمار کر, شہداء کے درجات کو بڑھا دے. خدایا ہمارے آپس کے پیار و محبت کو بڑھا دے. خدایا ہمارے دلوں سے نفاق کو نکال دے. خدایا اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کے ظہور کے اندر تعجیل فرما. خدایا ہمارے علماء حق کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ہمارے مراجعین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, رہبر معظم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. انقلاب اسلامی کی حفاظت کر. جس دن امام کو نصرت کی ضرورت ہوگی خدایا اس دن انقلاب اسلامی کی حمایت والوں کو توفیق دے کہ ان کی نصرت کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.